سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جامع ترمذی ابواب الصوم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ خاص اہتمام سے رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، اور اسی دن میری بعثت ہوئی، او انزل علی فیہ، یا اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے تو میں روزے دار ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس روز ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو، سوائے ان لوگوں کے جن کے درمیان کینہ یا نفرت ہو، تو کہا جاتا ہے ان کو تب تک رہنے دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں، ان کو تب تک رہنے دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں، ان کو تب تک رہنے دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ ان احادیث سے چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اس دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ دوسری وجہ، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تیسری وجہ، یہی وہ دن ہے جب وحی کا آغاز ہوا۔ چوتھی وجہ، اس دن نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایام سوموار اور جمعرات مغفرت کے ہیں، اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھا جائے اور ہر قسم کی برائی خصوصاً کینہ سے دور رہا جائے۔ اگر کسی سے نفرت ہو تو اس سے صلح و صفائی کر لی جائے۔ اس طرح یہ ایام نیک عملوں کا مجموعہ بن جائیں گے۔ مسلمان ہو کر بھی جو لوگ شرک کرتے ہیں انہیں یہ روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا انتظار کیا کرتے تھے تاکہ ان دنوں میں روزہ رکھیں، لہذا ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔